الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. بہت دنوں سے باطنی امراض، ہماری باطنی بیماریاں، روح سے متعلق، قلب سے متعلق، دل سے متعلق جو ہیں اس سے متعلق بہت ساری آیات اور روایات کے ذریعے سے ہماری تربیت، ہماری اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مبارکہ کی آیات کی روشنی میں ہوتی رہی ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے بدن کی حفاظت کی بھی توفیق دے اور اپنے دل اور اپنے قلب کی حفاظت کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دل اصل میں ایک بادشاہ ہے. ہم سب کا دل جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خوب سن لو، اللہ کے نبی فرماتے خوب سن لو، الا ان فی الجسد مضغہ، ہر انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. اسی دل کے اندر اللہ نے حساسیت رکھی ہے. ہم کہتے ہیں ہارٹ بند ہو گیا، انسان دنیا سے ختم ہو گیا. ہے تو گوشت کا ٹکڑا، یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، لیکن اس میں پکڑنے کی شان اللہ نے رکھی ہے. یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس میں سونگنے کی طاقت رکھی ہے. یہ بھی پاؤں بھی ہمارے گوشت کا ٹکڑا اور ہڈی ہے، لیکن اس میں چلنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. یہ بھی گوشت کا ہی کا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں سننے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. پورا بدن ایک ہی چمڑی، ایک ہی طرح کا گوشت، سب ایک ہی طرح کا ہے، لیکن اللہ کی کاریگری، اللہ کی قدرت کہ ہر ایک کے اندر علیحدہ علیحدہ صلاحیت رکھی ہے. کسی میں سننے کی صلاحیت، کسی میں پکڑنے کی صلاحیت. ہماری اور آپ کی زبان یہ بھی تو گوشت ہی ہے، لیکن اس میں چکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت. تو پورا جسم، چمڑی کوئی علیحدہ نہیں ہے. جو چمڑی یہاں ہے وہ پاؤں پر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بائی پاس ہو رہا ہے، کوئی آپریشن ہو رہا ہے، تو یہاں کی چمڑی نکل گئی تو یہاں سے نکال کر یہاں لگا دیتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورے بدن کی چمڑی بھی ایک، پورے بدن کا گوشت بھی ایک، پورے بدن کی ہڈیاں بھی ایک ہی اندر جڑی ہوئی ہے. لیکن اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس ذات اقدس نے ہر ایک کے اندر علیحدہ صلاحیتیں رکھی ہے. اگر انسان اس پر غور کرے تو اپنا رب، اپنا معبود سمجھ میں آ جاتا ہے، اپنا خالق، اپنا پالنہار سمجھ میں آ جاتا ہے. نہ سمجھنے والوں کے لیے تو فلائٹ کو اڑا کر کے بھی اللہ سمجھ میں نہیں آتا، نہ سمجھنے والوں کے لیے تو سمندر کے اندر میں سب مرین چلا کر بھی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. نہ سمجھنے والوں کو چاند کے اوپر قدم رکھ کر بھی اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اور نہ سمجھنے والا ہمالیہ پہاڑ پر جا کر بھی اللہ کو نہیں سمجھ سکتا. اور جس کو اللہ سمجھا دے وہ چند تنکوں کے سے بھی اللہ کو سمجھ جاتا ہے. چند تنکوں کے ذریعے سے بھی حق تعالی شانہ کی قدرت. میں اس سے پہلے غالباً کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، اپنے جسم پر غور کریں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں لکھا ہے، فرمایا کہ کھانے اور پینے دونوں کے لیے اللہ نے ایک جگہ بنائی. یہاں سے کھانا بھی جا رہا ہے، پینا بھی جا رہا ہے، لکوڈ بھی جا رہا ہے. لیکن جب بدن سے نکالنے کی باری آئی تو کھانا نکلنے کا، جسم والی غذا نکلنے کا راستہ اور بنایا، اور لکوڈ کے نکلنے کا، پیشاب کے نکلنے کا راستہ اور بنایا. اگر یہاں کی طرح کہ جہاں کھانا اور لکوڈ دونوں جاتا تھا،
ایک ہی راستہ نکلنے کا بھی اللہ بناتا تو ہر وقت لکوڈ چیز بدن سے نکلتی رہتی، کبھی ہم پاک ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ مالک کریم نے نکالنے کے لیے جب بنایا تو دو راستے بنائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسان اگر تو اپنی ذات پر غور کر لے اور اسی مسئلے پر غور کر لے تو تیرا اللہ تجھے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے اس کے اختیار میں ہے لقمہ بنانا، نوالا بنانا، اٹھا کر منہ میں رکھا اپنے اختیار میں ہے، اس کے بعد چبایا اپنے اختیار میں ہے، اس کے بعد جب نگلنے کی اتارنے کی باری آئی تو دو رگیں چلتی ہے، ایک سانس کی نلی اور ایک کھانے کی نلی۔ سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں میرے اختیار میں تو ہے نہیں، میں تو صرف چبانے کی حد تک اختیار تھا، اس سے آگے میرے اختیار میں اب گلے میں نہیں ہے۔ کون وہ ذات ہے جو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی کے اندر کھانے کو لے جاتا ہے؟ فرمایا اسی پر غور کرو تو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسے دلائل اس اللہ نے دیے ہیں، ایسے دلائل کہ ہمارا بدن ہی اس اللہ کو سمجھنے کے لیے کافی و شافی ہے۔ اگر میں میرے بدن پر غور کر لوں تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دل میں گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ امیر ہے، پورا بدن اس کا معمور ہے، خیال پہلے وہاں آتا ہے پھر پورا بدن اس کے ماتحت کام کرتا ہے، سب سے پہلے خیال دل پر آتا ہے۔ اسی لیے علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ عقل کہاں رہتی ہے۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل رہتی ہے دل کے اندر، اور دلیل دی قرآن کریم سے۔ فرمایا حق تعالی شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کے دل ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے دل کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور یہ سمجھنے کی صلاحیت یہی تو عقل ہے۔ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل دماغ میں رہتی ہے، اور دلیل یہ دی کہ انسان کے سر پر کبھی زور سے کوئی مارتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے عقل کا محل جو ہے وہ دماغ ہے۔ ہمارے قریب زمانے میں ہندوستان میں ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو قرن منصرم کا بہت بڑا امام ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں عقل کا تعلق دل سے ہے، قرآنی دلائل سے یہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دماغ۔ دماغ جو ہے وہ قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عقل ہے تو دل کے اندر، لیکن تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ اس لیے جیسے انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعضا کو، ایک عضو کو دوسرے عضو کے ساتھ جوڑا ہے۔ امام غزالی نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ انسان کے خصیتین اگر اس کو بچپن کے اندر پیس دیا جائے، کوٹ دیا جائے تو زندگی بھر اس مرد کی داڑھی نہیں نکلے گی۔ معلوم ہوتا ہے داڑھی کا تعلق خصیتین سے، جیسے یہ بدن میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے بدن کے اندر دماغ اور قلب دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ عقل رہتی ہے دل کے اندر، لیکن اس کا تعلق دماغ سے بھی ہے۔ اس لیے کبھی دماغ پر مار پڑتی ہے تو عقل چلی جاتی ہے دونوں کے ایک ہونے کی وجہ سے، اور کبھی دل پر مار پڑتی ہے تو بھی انسان کی عقل چلی جاتی ہے، میموری ختم ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ کا ایک ہی تعلق ہے، دل اور دماغ۔ تو دل جو ہے انسان کا وہ امیر ہے پورے بدن کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے بدن کا امیر جو ہے وہ تمہارا دل ہے۔ اچھا، امیر جو فیصلہ کرے گا مامور وہی کرنے والا ہے، رعایا وہی کرے گی۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب دل صحیح سوچتا ہے
تو پورا بدن صحیح چلتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ غلط سوچتا ہے تو پورا بدن غلط کرتا ہے. اندر میں خیال آیا کہ زنا کرنا ہے، دیکھو غلط خیال آیا، اس غلط خیال کی بنیاد پر اب میری آنکھ تلاش کرے گی کہ میں کہاں جاؤں اس مسئلے کے لیے، میں ہاتھ کہاں بڑھاؤں، اس کے لیے کیا کیا کوششیں کروں. یہ تمام کی تمام باتوں کی اصل بنیاد میرا خیال ہے. میں نے ابھی جگہ جگہ پر ایک بات کہی کہ آج کل جو طلاق کے مسئلے چل رہے ہیں، اگرچہ یہ لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں طلاق زیادہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں طلاق زیادہ نہیں ہے جتنی ہندوؤں میں ہے. ہمارے وہاں 0% طلاق ہے، 0%. یہ جتنی طلاقیں ہیں اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو ہمارے وہاں 0% طلاق ہے. تاہم طلاق کا مسئلہ کیوں زیادہ پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک نوجوان موبائل کو لے کر بیٹھتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، عریانی اور برہنہ تصویریں دیکھتا ہے. وہ گندی تصویروں کو جب بار بار دیکھتا رہتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تصویروں کی محبت آتی ہے، بیوی کی محبت نکل جاتی ہے. یہ ہے اصل بنیاد. اگر میرا جوان اس سے بچ جائے، اس موبائل کی گندی دنیا سے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت رہے گی، بہت پیار رہے گا، بہت تعلق رہے گا. یہ جو عریانیت ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، یہی وہ عریانیت ہے جو تباہ و برباد کر کے ہمارے جوانوں کو رکھ دیتی ہے. اللہ ہمارے جوانوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. جب یہ فاسد ہو جاتا ہے، جب یہ غلط سوچنے لگتا ہے تو پھر اعضاء بھی غلط سوچنے لگتے ہیں. اس نے سوچا چوری کرنا ہے تو پھر میں اسی طرح کے دماغ کو چلاؤں گا کہ چوری کا سبب کیا ہو سکتا ہے. اس نے جب سوچا کہ مجھے کسی کی عزت کو پامال کرنا ہے تو رات بھر میں سوچتا رہوں گا کہ اب میں اس کو ذلیل کیسے کروں، اس کی کیا تدبیر سوچوں، اس کے لیے کیا پلان بناؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ محنت صحابہ کے دلوں پر فرمائی تھی. سب سے زیادہ محنت صحابہ کے دلوں پر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ قد امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قد امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا تقوی کی کسوٹی پر، ان کے دلوں کا امتحان لیا. لہم جو قد امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو ان کے دلوں کا امتحان لیا. میں اور آپ ہم پیپر بھرتے ہیں، ہم امتحانات دیتے ہیں. اللہ نے ان کے قلوب کو، اور کیسے ان کے قلوب کا امتحان لیا؟ حالات پہ حالات ڈال کر، حالات پہ حالات ڈال کر. احد کے اندر 70 صحابہ کرام کو شہید کروا کر امتحان لیا کہ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں. یہ تو نہیں سوچ رہے کہ نبی جھوٹا ہے، اگر سچا ہوتا تو اللہ کی مدد اترتی. ہم تو یہی سوچ لیتے. اچھا ہوا ہم تھے نہیں وہاں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یا حسین ہم نہیں تھے. اچھا ہوا نہیں تھے تو، ورنہ حسین کو پکڑانے والے ہم ہی ہوتے. کہیں فہرست نفاق میں نہ ہوتے، ہم منافقوں کی فہرست میں نہ ہوتے. وہ صحابہ کرام تھے. احد میں جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہوئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو خود مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہو گئے. احد کے اندر جب افراتفری مچی، ادھر بھی مشرکین ادھر بھی مشرکین، صحابہ بیچ میں آ گئے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر لگا ہوا ہے، آپ زخمی ہیں، آپ ایک طرف کھڑے ہیں، قریب میں اور ایک دو صحابہ ہیں. کچھ صحابہ ادھر منتشر ہو گئے، کچھ ادھر منتشر ہو گئے. اسی دوڑ دھوپ کے اندر حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت حذیفہ بولتے رہے ابھی 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 میرے والد میرے والد میرے والد. کون دیکھتا ہے؟
ارے بھائی جب افراتفری چلتی ہے تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. بس اسی حالت کے اندر حضرت یمان شہید ہو گئے. مسئلہ جب ختم ہوا اللہ کے نبی کو پتا چلا تو حضرت نے حضرت حذیفہ کو بلایا. حذیفہ مسلمانوں کے ہاتھوں تیرا باپ شہید ہو گیا, اس کو مقام شہادت مل گیا, لیکن یہ قتل خطا ہے, یعنی غلطی سے مسئلہ ہو گیا, تم دیت لے لو. 100 اونٹ ہے, فرمایا یہ 100 اونٹ تم لے لو دیت اسلام میں. حضرت حذیفہ نے فرمایا اللہ کے حبیب میں میرے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں, مجھے کوئی دیت نہیں چاہیے. بخاری شریف میں ہے حضرت کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ حضرت حذیفہ کو سر رسول اللہ کے نبی نے اپنا رازدار بنا لیا کہ حذیفہ میرا رازدار. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی جنازہ آتا تھا تو حضرت عمر دیکھتے تھے کہ حذیفہ مدینے میں ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی کا انتقال ہوا, حذیفہ جنازے میں ہے یا نہیں. اگر جنازے میں ہے تو عمر نماز پڑھتے تھے اس جنازے کی, اور جنازے میں نہیں ہوتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے, اس لیے کہ حذیفہ کو اللہ کے نبی نے سارے منافقوں کے نام بتائے تھے. رازدار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, سر رسول تھے. تو بہرحال ادھر آپ دیکھو کہ صحابہ کرام کو احد میں کیسا آزمایا, اور قرآن نے اس کو بڑی عجیب انداز میں بیان کیا. غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. فرمایا یہ غم جو تمہیں پہنچے کہ تمہارے 70 صحابہ شہید ہو گئے, 70 زخمی ہو گئے, کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا. نبی کو کیا غم پہنچایا؟ اللہ کے نبی نے جن 50 صحابہ کرام کو پہاڑ کے اوپر کھڑے کیے تھے, ان کو کہا تھا کہ تم نیچے نہ اترنا, لیکن وہ نیچے اتر آئے, جس کی وجہ سے حالات آ گئے. تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا تو تمہارے اوپر یہ حالات آ گئے, لیکن صحابہ اس کے اندر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا کہ یہ سچا نبی ہوتا تو مدد ہوتی, معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹا نبی, الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. اچھا, احد سے واپس آئے, ابو سفیان روانہ ہو گیا. کچھ چلنے کے بعد ابو سفیان کو خیال آیا کہ محمد بھی زندہ رہ گئے اور ابو بکر بھی زندہ ہے اور عمر بھی زندہ ہے, ان سب کو ختم کرنا چاہیے تھا ہمیں. راستے سے واپس آنے کا ارادہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ وہ لوگ واپس آنے کا ارادہ رکھتے تو حضرت نے مدینے میں اعلان فرمایا کہ جتنے میرے صحابہ میرے ساتھ احد میں تھے وہ جس پوزیشن میں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, اسی حالت میں میرے ساتھ چلنا ہے. کوئی صحابی ہاتھ ٹوٹا ہوا, کوئی سر پھوٹا ہوا, کوئی پاؤں ٹوٹا ہوا, کسی کو یہاں لگا ہوا ہے, کسی کو یہاں لگا ہوا ہے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے نیزہ لگا, اتنا بڑا گھرا ہو گیا تھا. اسی عالم میں نبی کا اعلان ہوا ہے. ابھی اس غزوہ احد کو 5, 7, 10 دن ہی گزرے ہیں اور ادھر حضرت کا اعلان ہوا. زخم کیا اچھا ہوئے ابھی تو, اور حضرت کا اعلان ہوا کہ چلنا ہے ہمیں, چلو میرے ساتھ جتنے احد میں شریک ہے. سارے صحابہ ان زخموں کے ساتھ پتیاں باندھ کر روانہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور حمراء الاسد تک حضرت کے ساتھ تشریف لے گئے. لیکن حضرت کا رعب پڑا مشرکین مکہ کے اوپر. ابو سفیان وہاں سے روانہ ہو گیا, ٹھہر نہیں سکا. مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو کیسے آزمایا گیا. اس کے علاوہ موقع سے دیکھ لو, حدیبیہ کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر تشریف لے گئے, اور اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ اہل مکہ نے تمہارے خلاف بہت سارے قبائل کو جمع کر رکھا ہے, دور دور سے قبیلوں کو بلا کر کے تمہارے خلاف مکہ میں جمع کر رکھا ہے, اور تمہیں روکیں گے, تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے, تمہیں مکہ میں نہیں جانے دیں گے. اب حضرت احرام کے ساتھ ہے, صحابہ احرام کے ساتھ ہے, جذبات ہیں. حضرت نے راستے میں مشورہ فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے, صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے. دیکھو نبی علیہ السلام اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جس مسئلے میں وحی نہیں ہوتی تھی اس میں مشورہ فرمایا کرتی تھی. اتنا بڑا نبی ہو کر صحابہ سے مشورہ کرتا تھا.
آج ہمیں اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنے میں آر اور شرم آتی ہے کہ میں کیوں مشورہ کروں ان سے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو بہت جانتا ہوں۔ نبی سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی مشورہ فرما رہے ہیں۔ حضرت نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور یوں کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ جتنے قبیلے والے، قبیلے کا مینس مطلب ہوتا ہے جیسے ہمارے وہاں دیہات سب ہوتے ہیں دور دور، اور یہ شہر ہے، اب وہ سارے دیہات والے یہاں جمع ہو جائیں تو سارے قبیلے والے جو دور دور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ سب گئے ہیں مکہ، مکہ والوں کی مدد کے لیے ہمارے خلاف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کے قبیلوں کی طرف چلیں، ان کے دیہاتوں کی طرف، ان کی بستیوں کی طرف چلیں۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو ان لوگوں کو پتا چلے گا جو وہاں گئے ہوئے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے یہاں آ جائیں گے، وہ اپنی اپنی بستیوں میں آ جائیں گے، تو مشرکین کا لشکر ٹوٹ جائے گا۔ حضرت نے ایک تدبیر بتائی، اور اگر وہ لوگ نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مال غنیمت عطا کر دے گا۔ دو میں سے ایک مسئلہ ضرور ہوگا، یا تو وہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے آ جائیں گے تو ان کا لشکر ٹوٹے گا، اور اگر وہ نہیں آئے تو اس صورت میں ہماری کامیابی ہو جائے گی، مال غنیمت ملے گا۔ یہ بات حضرت نے رکھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اشارہ کیا، اللہ کے نبی ہم احرام باندھ کر چلے ہیں، دیکھو چھوٹے ہیں، صحابی ہیں، کیا مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم احرام باندھ کر چلے ہیں، اور آپ نے تو حضرت بیت اللہ کا ارادہ کیا ہے، لڑنے کا کوئی ارادہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ہم اس احرام کے ساتھ کسی قبیلے کی طرف نہ جائیں، ہم بیت اللہ ہی کی طرف چلتے رہیں۔ ہاں، بیت اللہ کی طرف جانے میں راستے میں کوئی روڑا بنے گا تو پھر اس صورت میں شریعت نے دفاع کی اجازت دی ہے، ڈیفینس کی اجازت دی ہے، ہم ڈیفینس کریں گے، لڑیں گے ان کے ساتھ۔ باقی یہ کہ ہمیں کسی قبیلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کے مشورے کو قبول فرمایا اور یوں فرمایا امضوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر بیت اللہ ہی کی طرف چلتے رہو۔ اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ کبھی بڑوں کے ذہن میں جو بات نہیں آتی وہ چھوٹوں کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے مشورے کا فائدہ، یہ ہے مشورے کے فوائد کہ کبھی بڑوں کے ذہن میں جو بات نہیں آئی وہ چھوٹوں کے ذہن میں آ جاتی۔ بہرحال جب وہاں پہنچے حدیبیہ پر روک دیے گئے، جب حدیبیہ پر روک دیے گئے تو بالآخر صلح ہو گئی۔ اب حضرت نے جو صلح نامہ لکھوایا اس میں اتنے شرائط تھے اور وہ شرائط بھی مکے والوں ہی کے تھے، حضرت کے تو کوئی شرائط، حضرت تو ہاں انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارا کوئی آدمی مدینے آ جائے مسلمان ہو کر تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور تمہارا کوئی آدمی مکے آ جائے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ون وے شرط ہوئی کہ نہیں؟ ون وے شرط ہوئی کہ ہمارا کوئی آدمی مدینے آ جائے تو واپس کرے، لیکن تمہارا آدمی مکے آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگلے سال آئیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ 3 دن سے زیادہ نہیں رہو گے؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تلوار نیام میں ہوگی، باہر نہیں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 10 سال تک ہماری تمہاری جنگ نہیں ہوگی؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سارے شرائط منظور، جو کہا وہ منظور۔ سہیل بن عمرو صلح کے لیے آئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ صلح نامہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ خود سہیل کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا اور زنجیریں ہیں ہاتھ میں، پاؤں میں، اور اسی حالت میں وہ زنجیروں کے ساتھ آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، آپ مجھے لے لیجئے، میں بڑی مشکلوں کے ساتھ آیا ہوں۔ سہیل کہنے لگا پہلے اس کو واپس کرو، سہیل ہی کا بیٹا تھا کہ اس کو واپس کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی صلح نامہ پورا کہاں ہوا؟ ابھی تو سگنیچر نہیں ہوئی، جب تک سگنیچر نہ ہو صلح نامہ پورا نہیں ہے، تم کیسے اس کو مانگ رہے ہو؟ کہا نہیں، اگر اس کو واپس کرو گے تو صلح ہوگی ورنہ صلح نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر سہیل بن عمرو کے بیٹے کو فرمایا جاؤ تم واپس۔
صحابہ کی چیخو پکار نکل گئی، خود ان کے بیٹے سہیل کے بیٹے کی چیخو پکار نکل گئے، حضرت میں کس ظلم کے اندر آیا ہوں اور میری بیریاں تو دیکھی، آپ مجھے پھر حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ خیر کرے گا، جاؤ واپس جاؤ۔ کیا گزری ہوگی صحابہ پر، لیکن حضرت اور کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ عمر کی بات سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ رہے السنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں، وہم علی الباطل، یہ باطل پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں دب گئے ان لوگوں سے؟ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا عمر جو میں کر رہا ہوں خیر ہے، مجھے کرنے دیں، اسی میں خیر ہے۔ عمر سے رہا نہیں گیا، ابو بکر کے پاس دوڑے، فرمایا ہم حق پر نہیں ہیں، یہ باطل پر نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے ان کے ساتھ لڑنے کی۔ صدیق نے فرمایا نبی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم اس میں کچھ نہ بولیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ اس وقت صحابہ پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد کے واقعات، حنین میں جو حالات شروع ہوئے اور چاروں طرف سے تیروں کی بچھار اور صحابہ منتشر ہو گئے، کیسے؟ اللہ کے نبی تنے تنہا کھچر کے اوپر، اور ابو سفیان جو ابھی مسلمان ہوئے تھے رمضان میں، شوال میں حنین ہوا۔ اللہ کے نبی کو ابو سفیان پر پورا اعتماد نہیں تھا، ان کے اسلام پر اعتماد نہیں تھا، لیکن حنین کے اندر ابو سفیان ساتھ تھے۔ جب یوں مٹی لینے کے لیے نبی علیہ السلام جھکے تو ابو سفیان نے سہارا دیا، اور سہارا دے کر فرمایا اللہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلند رکھے، رفع اللہ تبارک و تعالی، اللہ آپ کو بلند رکھے، آپ بلند ہی رہیں، مجھے حکم دیجئے، میری جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ تب حضرت کو یقین آیا کہ یہ پکے، اس لیے کہ ابو سفیان تو مکہ سے پہلے ہر موقع پر امیر بن کر کے آئے تھے اہل مکہ کی طرف سے، تب یقین آیا۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام پریشان ہیں۔ مولانا شبلی صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی لکھی، 7 جلدوں میں ہے۔ واقعہ حنین جب بیان کرتے ہیں، اوہو ایک قیامت قائم کر دی نبی علیہ السلام کی تعریف میں، کہ سارے منتشر ہوئے بھاگے، لیکن اللہ کے نبی نہیں بھاگے، وہ اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ تو اب شبلی صاحب فرما رہے اللہ کے نبی تھے تو اکیلے، لیکن وہ ایک ملک تھا، وہ ایک اقلیم تھا، وہ ایک نبی ہو کر ایک پورا لشکر تھا، وہ ایک سپہ سالار تھا، وہ نہ ہلنے والی زمین تھی، وہ نہ ہلنے والا آسمان تھا جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہ سکی۔ بہت پیارے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف فرمائی سیرت النبی کے اندر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حنین میں بھی صحابہ کو آزمایا گیا۔ پھر یہ تو جنگی حالات ہیں، اس کے علاوہ صحابہ کے حالات غربت کے، غریبی انتہائی، صحابہ کے حالات پریشانیوں کے، انتہائی درجے کی پریشانیاں۔ ان تمام حالات میں پھر شریعت پر عمل کرنا، ادھر شریعت نے حکم لگا دیا سود نہیں کھا سکتے، حرام نہیں کھا سکتے، ناجائز نہیں کھا سکتے، کسی کا لوٹ کر نہیں کھا سکتے، کسی کا مال لوٹ کر اور ہڑپ کر کے نہیں کھا سکتے۔ ایک طرف جنگی حالات، دوسری طرف غریبی، تیسری طرف پریشانیاں، چوتھی طرف شریعت کی اطاعت۔ ان تمام کے اندر صحابہ کے دل اتنے مضبوط ہو گئے تھے، اتنے مضبوط ہو گئے تھے، اللہ کہتا ہے میں نے میرے صحابہ کو کسی اسکول میں بٹھا کر پیپر کا امتحان نہیں لیا، میں نے ان کے دلوں کو مصیبتوں میں ڈال کر امتحان لیا، لیکن میرے صحابہ نے جان دینا تو پسند کیا، محمد کی شریعت کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہمیں اس وقت کے حالات میں بتا رہا ہے، اس وقت کے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، ان ملک کے حالات میں، اس وقت کے حالات کے اندر کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے،
شریعت مطہرہ یہ عجیب و غریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. ہم بہت ممکن ہے کسی کے پاس اس وقت پیسے نہ ہو، مسائل آ گئے، ان مسائل کی بنیاد پر، لیکن اس کا مطلب ہم حرام کا نہیں لیں گے، ہم ناجائز نہیں لیں گے، ہم چوری کر کے نہیں لیں گے، ہم کسی کا غصب کر کے نہیں لیں گے، بلکہ ہم کوئی روتا ہوا ہے ہمارے 2 روپے میں سے اس کو 1 روپیہ دے کر اس کے آنسوؤں کو پوچھ لیں گے. یہ تعلیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ کی زندگی پر عمل کریں گے. ہم تو روتے ہوئے کو ہنسانے والے ہیں، ہم تو روتے ہوئے کے آنسو پوچھنے والے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لیے جب بھی کوئی حکم شریعت کا آیا، جب بھی کوئی حکم آیا، اللہ کے نبی کو فوج نہیں بھیجنا پڑا، ملٹری نہیں بھیجنا پڑا، کمانڈو نہیں بھیجنا پڑا، پولیس نہیں بھیجنی پڑی، ڈی ایس پی کا نظام نہیں تھا، وہاں کوئی نظام نہیں تھا. وہاں سب سے بڑا نظام محمد کی تعلیم تھی. سن ہجری 3 میں احد کے بعد، احد میں تو ابھی شراب حلال تھی، بلکہ احد میں کئی صحابہ نے شراب پی تھی طاقت اور قوت کے لیے. احد میں پی تھی صحابہ نے، چونکہ حلال تھی تو قوت کی ضرورت تھی تو تھوڑی شراب پی. احد کے بعد شراب حرام ہوئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ شراب نوشی کا دور چل رہا تھا. دوست و احباب بیٹھے تھے، شراب پی جا رہی تھی، جیسے ہم جوس پیتے ہیں مل کر کے، ڈرنک پیتے ہیں، وہاں شراب پی جا رہی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس بھر بھر کر کے سب کو شراب پلا رہے تھے، اور اتنے میں باہر کوئی اعلان کر رہا تھا. تو فرمایا دیکھو اعلان کس کا ہو رہا ہے. عبد الرحمن نے فرمایا دیکھو کس کا اعلان ہو رہا ہے. انس نے فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی. آثار پہلے سے چل رہے تھے، قرآن میں پہلے سے اشارات تھے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اس طرح کے اشارات تھے. اب جب اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب اور جوا یہ دونوں کے دونوں گندی چیز ہے، عمل شیطان ہے، اس کو چھوڑو. فاجتنبوه. اس کے بعد جب یہ آیت اتری، جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حکم آیا تو اللہ کے نبی کو کوئی فوج نہیں بھیجنا پڑا، کوئی ڈی ایس پی نہیں بھیجنا پڑا، کوئی ملٹری نہیں بھیجنی پڑی، کوئی کمانڈو نہیں بھیجنے پڑے. ایک اعلان ہو رہا ہے، عامی انسان اعلان کر رہا ہے، اور صحابہ کرام اٹھتے ہیں اور مٹکے کے مٹکے پھوڑ کر رکھ دیے، گلاسوں کے گلاس توڑ کر رکھ دیے، مشکیزے کے مشکیزے فار کر رکھ دیے، اور ہاتھ میں گلاس تھے اس کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا. کوئی پولیس مکان میں دیکھنے نہیں آئی تھی کہ تم نے کیا کیا، اور کوئی پولیس کا نظام بھی نہیں تھا. کیا بات تھی؟ اصل نبی کی محنت اس جسم پر نہیں تھی، دل کے اوپر تھی. آج بھی اگر حکومت وقت جسم پر محنت کے بجائے دلوں پر محنت کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے، ان کے سادھو ان ہندوؤں پر محنت کرے، مسلمان کے علماء مسلمانوں پر محنت کرے، عیسائیوں کے پادری عیسائیوں پر محنت کرے، سکھوں کے علماء ان کے اوپر محنت کرے، دلوں پر محنت ہوگی، پولیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. قلوب صاف ہو جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے. یہی محنت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. لیکن افسوس کہ آج ساری حکومتیں اس جسم کے اوپر تو محنت کر رہی ہے، دل پر کوئی محنت نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر میں پولیس سے بچنے کے لیے تو انسان گناہ نہیں کرتا، لیکن خلوتوں میں جاتا ہے تو سارے گناہ کرتا ہے، تنہائیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اس کا اللہ ہے ہی نہیں، اس کا رب ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام کی محنت جسم پر نہیں تھی، نبی کی تعلیم یہ تھی جسم تو فنا ہو جائے گا، جسم ختم ہو جائے گا، جسم مٹی ہو جائے گا، باقی رہنے والی چیز وہ تمہارا دل ہے. اس دل کو بناؤ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. وہ تمہارا دل ہے. تو میرے بھائیوں، حالات چلتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے.
حکومتیں بدلتی رہتی ہے لیکن ہماری شریعت کبھی نہیں بدلتی. شریعت ہر حال میں ایک رہتی ہے. ہمیں تو اپنی شریعت ہی کے اوپر عمل کرنا ہے جیسے بھی حالات آ جائے. بہت ممکن ہے کہ امیری کے اندر بھی کبھی غریبی آ سکتی ہے. حق تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی تعلیمات ہے کہ دیکھو مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے, کبھی امیر بھی غریب ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو چھوڑیں گے نہیں. تو جس نبی نے ہمیں دلوں کو بنانے کا حکم دیا اس نبی کا یہ فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہے لا تسب الاموات, مرے ہوا کو گالیاں مت دو. جو مر گئے ان کو برا بلا مت کہو, ان کی غیبت مت کرو, ان کو گالی گلوز نہ کرو, ان کی برائیاں نہ کرو. کیوں؟ فإنهم قد افضوا الى ما قدموا, اس لیے کہ ان لوگوں نے پالی اس چیز کو جو انہوں نے آگے بھیجی تھی. قبر میں ان کو وہ چیزیں مل رہی جو دنیا میں کر کے گئے تھے. اب ان کی زبان خاموش ہے, وہ تو کچھ بولتے نہیں. تم اب کچھ بولو گے تو تمہارا ثواب ان کے حصے میں جائے گا اور ان کا گناہ تمہارے حصے میں آئے گا. پھر خاموں کا ہم مردوں کی برائیاں کر کے, مرنے والوں کی برائیاں کر کے, ان کی غیبتیں کر کے, ان کے اوپر لعن طعن کر کے. بعض لوگوں کا طریق بڑا عجیب ہوتا ہے, جب کسی کے بات میں, کسی میت کے بات میں بولنا شروع کرتے کہتے ہیں اللہ اس غریب پر رحم کرے, بیچارہ مر گیا لیکن وہ ایسا تھا. وہ بھائی ایسا بھی نہ بولو. اس کو جو کچھ ملنا تھا اس کے اعمال کا وہ اس کو مل گیا. اگر اس میں برائیاں تھی, اس میں خرابیاں تھی, تو اس کی برائیاں اور خرابیاں اس نے دیکھ لی. میرے بولنے سے اب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے, سوائے اس کی کہ میں اپنے اوپر گناہ لے لوں, اس کے علاوہ تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اس روایت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو مرنے والوں کی برائیاں نہ کرو, ان کی غیبتیں نہ کرو, خاموں کا اپنے ثواب کو ضائع نہ کرو. اس کے بعد دوسری روایت میں اور دوسری آیت میں حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے, جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی وجہ کی, بغیر ما اکتسبوا, سامنے والے کا کوئی قصور نہیں, بغیر کسی وجہ کے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو یاد رکھو یہ بہتان ہے, الزام ہے ان کے اوپر, اور کھلا گناہ ہے جس کو بہتان لگانے والا اپنے سر پر اٹھا رہا ہے. اور بہتان کا گناہ, الزام لگانے کا گناہ غیبت سے بھی بدتر ہے, بہت خطرناک گناہ ہے. اس لیے بلا وجہ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں, کسی کے بات میں بدظنی قائم مت کرو, یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اچھا گمان رکھو. اگر اچھا گمان رکھا تو یقیناً ثواب ملے گا, اللہ پکڑ نہیں کرے گا. ثواب ملے گا, پکڑ نہیں کرے گا. لیکن برا گمان رکھا تو گناہ بھی ہوگا, اللہ پکڑ بھی کرے گا. تو پھر ہم خاموں کا کیوں برا گمان رکھ کر کے اپنے آپ کو پامال کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھئی اچھا گمان رکھیں, ان سے متعلق اچھا سوچیں. فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. کسی پر الزام نہیں رکھنا چاہیے. اور روایت میں ہے کہ جس نے اپنے مسلمان وہ ہے ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیاب مسلمان وہ ہے, مکمل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. زبان سے بھی نہیں, ہاتھ سے بھی نہیں. زبان سے تکلیف کیسے پہنچتی ہے؟ برا بھلا کہہ کر, گالی دے کر, غیبت کر کے, لعن طعن اور ملامت کر کے. ہاتھ سے تکلیف کیسے پہنچے گی؟ مار کر. ہاتھ سے تکلیف کیسے پہنچے گی؟ لکھ کر. اور اگر ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات لکھی اور وہ واقعتاً اس کا مستحق نہیں تھا اور ہم نے لکھا, تو جب تک یہ پڑھا جائے گا اور وہ کتاب جب تک موجود رہے گی, صبح شام ہمیں غیبت کا گناہ ہوتا رہے گا.
کتنا برا عمل ہوا. اس لیے فرمایا مومن مسلمان کہلانے کے قابل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. ایک مہاجر وہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر گیا، جیسے صحابہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے. یا اگر ہمارے ملک میں حالات آ جائیں اور ہم دین کو ادا نہ کر سکے، ہم دوسری جگہ چلے جائیں. یا ہمارے شہر میں حالات آ جائیں اور ہم دین کو ادا نہ کر سکے، ہم دوسری جگہ چلے جائیں. یہ ہجرت ہے. ہجرت کا معنی ایک جگہ